الأجل مولا مولا. ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والنار للعاصين والجنة للمؤمنين. ثم الصلاة والسلام على الرسول الأمي المكي المدني القرشي العجمي الهاشمي مولانا ومولا الثقلين محبوب رب المشرقين والمغربين جد الحسن والحسين أبي القاسم محمد اللهم صل على وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين المنتخبين المطهرين ولعنة الله على أعدائهم ومنكر فضائلهم ومصائبهم أجمعين. أما بعد فقد قال الله سبحانه تبارك وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. عزیزان محترم، بتوفیقات الہی و بتصدق محمد اور آل محمد، استغفار کی اہمیت اور اس کے فوائد کے موضوع پر آج تیسری مجلس مولا علی کی شہادت کے موقع پر آپ سماعت فرما رہے ہیں. لہذا اللہ سورہ نوح میں استغفار کی افادیت کے سلسلے میں بیان فرما رہا ہے، اور اللہ فرما رہا ہے کہ اپنے پروردگار کی مغفرت کرو، اللہ سے مغفرت چاہو، اس کے نتیجے میں اللہ تمہیں بخشنے والا بھی ہے، اور اللہ تم پر آسمان سے پانی بھی برسائے گا، اور وہی وہ ہے کہ جو تمہیں اولاد بھی عطا کرنے والا ہے، اور وہی وہ ہے جو تمہیں مال بھی عطا کرنے والا ہے. یقیناً استغفار اللہ کی توفیق ہے. ہر ایک کو استغفار نصیب نہیں ہوتا. یقیناً انہی کو استغفار اور توبہ نصیب ہوتا ہے کہ جو لوگ اپنی زندگی کو بدلتے ہیں، گمراہی سے ہدایت کی طرف، ظلمت سے نور کی طرف، پستی سے بلندی کی طرف، اندھیرے سے اجالے کی طرف، شقاوت سے نرمی کی طرف، ایسے ہی لوگوں کے مقدر میں اللہ نے استغفار کے فلسفے کو رکھا ہے. اور یقین جانیے اس سلسلے میں یہ فلسفہ کوئی اور بتا نہیں پاتا اگر ہمارے اور آپ کے مولا امیر المومنین دنیا کے سامنے یہ فلسفہ نہ رکھتے. روایت میں ملتا ہے کہ استغفار کا فلسفہ کیا ہے، کون سا استغفار اللہ کو محبوب ہے، کون سا استغفار اللہ کو زیادہ پسند ہے. صرف زبان سے استغفر اللہ کہنا، صرف زبان سے توبہ توبہ کہنا اور ہے، لیکن زبان کا کنیکشن دل سے ملا ہو اور دل کا رابطہ زبان سے ہو، وہ استغفار قابل قبول بارگاہ خداوندی ہوتا ہے. عزیزان گرامی، یہی وجہ ہے نہج البلاغہ کے کلمات قصار میں امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام ایک راستے سے گزر رہے تھے تو آپ نے دیکھا کہ ایک بندہ خدا استغفار کی منزل میں ہے اور استغفار کر رہا ہے، اور اپنی زبان پر انا للہ و انا الیہ راجعون کے فقرات کو جاری کیے ہوئے اور یہ پڑھ رہا. مولا قریب پہنچے اور اس کے شانے پر ہاتھ رکھا اور
فرمایا بھائی تیرا انا للہ کہنا کیا اس کا فلسفہ تو جانتا ہے؟ وہ انا الیہ راجعون کہنا کیا تو اس کا فلسفہ جانتا ہے؟ جو بندے خدا مناجات اور استغفار کی منزل میں تھا ابھی تک وہ انا للہ کے فلسفے کو نہیں جانتا تھا، وہ انا الیہ راجعون کے فلسفے کو نہیں جانتا تھا، لیکن اب مولا نے بہت ہی نرمی اور بہت ہی پرمتانت انداز میں سمجھایا کہ بھائی تیرا یا میرا انا للہ کہنا اس کے ملک کی دلیل ہے، انا للہ کہنا اس کے ملکیت کی دلیل ہے، وہ انا الیہ راجعون کہنا فنا ہونے کی دلیل ہے۔ یاد رکھیے کہ یہ دو جذبے جب انسان کے اندر پیدا ہو جائے تو پھر استغفار میں مزہ آتا ہے، تو پھر استغفار کی وہ منزل ہوتی ہے کہ جو چھٹے امام نے بیان فرمائی ہے۔ روح الحیات میں علامہ ملا محمد باقر مجلسی بیان فرماتے ہیں چھٹے امام کے حوالے سے کہ استغفار کا یہاں مزہ محشر میں آئے گا۔ جو انسان دنیا میں اس عنوان پر زندگی گزارے گا جیسا کہ فرمایا ہے چھٹے امام نے کہ قیامت کے روز 3 شخصوں کی آنکھیں روئیں گی نہیں، 3 شخص ایسے ہوں گے کہ جن کی آنکھیں نہیں روئیں گی، ورنہ ہر ایک شخص محشر میں روتا ہوا نظر آئے گا۔ اب وہی استغفار کا فلسفہ بیان ہو رہا ہے۔ کسی موضوع پر آپ کی خدمت میں یہ 3 چیزیں بھی جو گاڈ گفٹ ہیں آپ کی خدمت میں ہم ارسال کرنا چاہتے ہیں۔ چھٹے امام نے بیان فرمایا محشر کو سب کی آنکھیں روتی ہوں گی مگر 3 شخص ایسے ہوں گے کہ جو محشر کے دن روتے ہوئے نظر نہیں آئیں گے۔ وہ کون؟ تو امام نے فرمایا پہلا وہ شخص جس کی آنکھیں، پہلا وہ شخص جس نے خدا کی حرام کی ہوئی چیزوں سے اپنی آنکھوں کو دنیا میں بند کر رکھا ہو، حرام چیزوں کو دیکھنے سے اپنے کو خبردار کر رکھا ہو، ایسے کی آنکھیں محشر کے دن نہیں روئیں گی بلکہ میں یہ کہوں مسکرائیں گی۔ دوسرا وہ شخص جس کی آنکھیں اطاعت خدا میں راتوں کو بیدار نہیں ہوں، یہ امام فرما رہے ہیں۔ اور تیسرا وہ شخص جس کی آنکھیں رات کو خوف خدا میں روتی رہی ہوں۔ تو ایسے بندے جب استغفار کرتے ہیں دنیا میں تو دنیا میں بھی ان کو عظیم سے عظیم فائدہ حاصل ہوتا ہے اور آخرت میں بھی ان کو عظیم سے عظیم فائدہ حاصل ہوتا ہے۔ استغفار وہ نہیں کرتے جو تکبر کے آئینہ دار ہوں، استغفار ان کی قسمت میں نہیں ہوتا جو ابن ملجم صورت ہوں، استغفار ان کے مقدر میں نہیں لکھا گیا کہ جو انانیت کا پیکر ہوں، جو اپنے کو بڑا سمجھتے نہیں۔ استغفار وہی کرتے ہیں بندے کہ جن کے بارے میں خود اللہ نے ارشاد فرمایا ہے وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا۔ استغفار وہی بندے کرتے ہیں، وہی بندے کرتے ہیں کہ جو زمین پروردگار پر خضوع و خشوع کے ساتھ چلتے ہیں، اور جب کوئی جاہل، جب کوئی ان پڑھ، جب کوئی بے دین ان سے محو خطاب ہوتا ہے تو وہ اس کو تماچے نہیں مارتے بلکہ ان کی زبانوں پر یہ فقرات آتے ہیں کہ تم سلامت رہو، تم سلامت رہو، تم سلامت رہو۔ تو عزیزو استغفار سے یہ بات بھی سامنے آئی ہے کہ جو اللہ کے بندے ہوتے ہیں وہی دوسرے کو معاف کرتے ہیں۔ تماچے مارنے والے اللہ کے بندے نہیں ہوتے بلکہ معاف کرنے والے اللہ کے بندے ہوتے ہیں۔ آئیے آپ کی خدمت میں قرآن کے سورہ قصص کا ایک عظیم ترین واقعہ جو معجزے کی صورت میں ہے آپ حضرات کی خدمت گزار کرنا چاہتا ہوں، اور بڑا عظیم واقعہ ہے، آپ سنیں گے انشاءاللہ محسوس ہوں گے۔ تو وہ واقعہ اس عنوان پر سورہ قصص میں اپنے حبیب کو اللہ نے خطاب فرمایا، اے میرے حبیب اپنی امتیوں کے سامنے، اپنے امت والوں کے سامنے یہ میری طرف سے یہ واقعہ بیان کرو۔ کون سا؟ کہ 2 شخص تھے
دو شخص تھے، ایک استغفار کا قائل تھا اور ایک استغفار کا مخالف تھا۔ ایک وہ تھا جو بندگی پروردگار کے پیکر میں ڈھلا ہوا تھا، اور ایک وہ تھا کہ جو اپنے کو بہت بڑا سمجھتا تھا، اپنے کو بہت بہت عظیم سمجھتا تھا۔ اور امتحان اللہ نے اس عنوان پر لیا کہ جو اپنے کو بڑا نہیں سمجھتا تھا، اللہ نے اس کو کچھ بھی نہیں دیا، لیکن قلب سلیم کی دولت سے اسے مالا مال کیا تھا، اس کو شعور کے خزانے عطا فرمائے تھے، اس کی گفتگو میں بندگی کا جذبہ قائم اور دائم کر رکھا تھا۔ تو اللہ نے یہ واقعہ اپنی حدیث سے بیان کیا کہ ان دو شخصوں کا واقعہ بیان کرو کہ اپنی امت کو، کہ میں نے ان میں سے ایک کو باغات دیے، جیسا کہ قرآن کی آیت میں نہیں ہے کہ تم استغفار کرو تو اللہ تمہیں نہریں بھی عطا کرے گا، باغات بھی عطا کرے گا، اولاد بھی عطا کرے گا، مال بھی عطا کرے گا۔ تو ابھی اس عنوان پر ایک شخص کو اللہ نے باغات بھی دیے، بڑا جتھا بھی دیا، دوست اور رفقا بھی دیے، احباب بھی دیے۔ ایک دن اپنے غریب دوست جو استغفار کا قائل تھا، اس کا ہاتھ پکڑ کے وہ اپنے باغ کے مین گیٹ پر آیا، اور آنے کے بعد اس کے اندر تکبر اور کبریائی کا جذبہ پیدا ہوا، اور اس نے اپنے دوست کا ہاتھ پکڑا اور پکڑ کے اس نے کہا، تمہارے پاس کیا ہے؟ تمہارے پاس تو دولت بھی نہیں ہے، تمہارے پاس تو مال بھی نہیں ہے، تمہارے پاس تو سلطنت بھی نہیں ہے، تمہارے پاس تو جتھا بھی نہیں ہے، تمہارے پاس تو گروپ اور دوست اور احباب بھی نہیں ہے، ہمارے پاس جو سب کچھ ہے، ہم گروپ ہمارے پاس، ڈیلیگیشن ہمارے پاس، لوگ ہمارے پاس، باغات ہمارے پاس، نہریں ہمارے پاس، سب کچھ ہمارے پاس ہے۔ اب آپ یہیں سے اندازہ کیجئے کہ جو بڑی بڑی مارنے والے ہوتے ہیں، جو بڑی بڑی باتیں کرنے والے ہوتے ہیں، اللہ ان کو پسند نہیں کرتا، اللہ پسند ان کو کرتا ہے جو زمین پروردگار پر خضوع و خشوع کے ساتھ چلتے ہیں، جن کے گفتگو میں نرمی کا جوہر پایا جاتا ہے۔ جب وہ بول چکا دوست جس کو باغات اللہ نے دے رکھے تھے، جس کو نہریں دے رکھی تھی، جب وہ بول چکا تو اب وہ شخص غریب بولا جو بے نیاز تھا دنیا سے۔ اس نے کہا، ٹھیک ہے، ہمارے پاس یہاں نہیں ہے کچھ، بظاہر ہمارے پاس جتھا نہیں ہے، باغات نہیں ہے، وہاں پر نہریں نہیں ہیں، لیکن ہم اس سے مایوس نہیں ہوتے۔ ہمیں یقین ہے کہ جو چیزیں اللہ نے ہمیں یہاں نہیں عطا کی ہیں، ہمیں محشر کے دن وہ عطا کرے گا۔ لیکن ایک بات کہوں، اللہ کو ایسی باتیں پسند نہیں آتی ہیں، اور میرا دل یہ کہتا ہے کہ جو بندہ اس طریقے سے بڑی بڑی باتیں، نعمتوں کو پانے کے بعد بڑی بڑی باتیں کرتا ہے، اللہ لمحے میں اس کی وہ نعمتیں بھی سلب کر لیتا ہے۔ اب روایت میں قرآن کی روشنی میں یہ بات واضح ہوئی ہے کہ جیسے اس غریب استغفار کے قائل دوست کی زبان پر آیا، اللہ نے اپنی قدرت کا کرشمہ دکھایا، اللہ نے اپنا اعجاز دکھایا، اللہ نے اپنی قدرت کا کرشمہ دکھایا، تاکہ زمانہ سمجھ لے تکبر و کبریائی کی زندگی اور ہے، خضوع اور خشوع کی زندگی اور ہے۔ جیسے ہی غریب دوست نے کہا، میرا یقین ہے کہ اللہ ہمیں جو کچھ یہاں نہیں دیا وہاں عطا کرے گا، اور تم کو نہ یہاں ملے گا نہ وہاں ملے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ نے تکبر میں نہ یہاں فضیلت رکھی ہے نہ محشر میں فضیلت رکھی ہے۔ دیکھنے والوں نے منظر دیکھا کہ ایک آگ بلند ہوئی، تمام باغات جل کے راکھ ہو گئے، تمام نہر کا پانی خشک ہو گیا، اور ایک دم سے اس کے جو بڑا اپنے کو بڑا دوست سمجھتا تھا، اس نے ایک دم منظر دیکھا، ہکا بکا ہو گیا، حیرت کی تصویر ہو گیا، اور کہنے لگا، اللہ میں نے یہ کیا کیا؟ اپنے ہی پیروں پر اپنے ہی ہاتھوں سے کلہاڑی مار لی۔ اب توبہ کرنے کے لیے آگے بڑھا۔ دوست نے کہا، نہیں، اب توبہ کر، تیری توبہ کوئی کام کی نہیں ہوتی، توبہ تو اس وقت کی جاتی ہے، استغفار تو اس وقت کیا جاتا ہے جب تک کہ عذاب نازل نہ ہو۔ اب کیا توبہ کا کوئی فائدہ نصیب نہیں ہونے والا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اب کمان سے تیر نکل گیا ہے، واپس نہیں آئے گا۔ تو عزیزو، یہ دوستو،
مومنین کرام، یہ بہت بڑی عبرت کا معاملہ ہے جو آپ کی خدمت میں حاضر کیا جا رہا ہے۔ ہمیں سوچ سمجھ کے بات کرنا چاہیے، ہمیں زندگی ایسی گزارنا چاہیے جو ائمہ اطہار علیہ السلام نے بیان کی ہے، ورنہ آپ دیکھیں تاریخ میں یوں تو بہت سے عذاب آئے، اب بعد میں توبہ کرے انسان کوئی کام کی توبہ نہیں ہوتی، بعد میں استغفار کرے انسان کوئی کام کا استغفار نہیں ہوتا۔ ہاں، ایک استغفار ہوا ہے قرآن میں جس کا ذکر ہے، ایک استغفار ہوا ہے، ایک توبہ ہوئی ہے، ایک معافی مانگی گئی ہے، ایک مناجات ہوئی ہے۔ دور جناب یونس میں قرآن گواہی دے رہا ہے کہ دیکھو زاہدوں اور عابدوں کا ایڈوائز اور ہے اور عالم کا مشورہ اور ہے۔ روایت میں ملتا ہے کہ جناب یونس کی قوم میں جب جناب یونس کے ساتھ سرکشی کی، بغاوت کی، تو جناب یونس نے بد دعا کی، اللہ نے بد دعا قبول کیا، فلاں دن ہم عذاب نازل کریں گے۔ جب دن وہ آیا اس سے ایک دن پہلے عابد جو تنوخہ تھا وہ جناب یونس کو پکڑ کے ایک پہاڑ پر لے گیا، اور جو اس قوم میں عالم تھا جس کو روبیل کہتے وہ پہاڑ پر نہیں گیا۔ اللہ، اس نے پوری قوم کو سمبودت کیا، خطاب کیا، آگاہ کیا، بیدار کیا کہ خبردار کوئی بھی کہیں نہیں جائے گا، پریشان ہونے کی بات نہیں ہے، غلطی انسان سے ہوتی ہے، گناہ انسان ہی سے ہوتا، فرشتے نہیں کرتے۔ ہم آپ کو مشورہ دے رہے ہیں کہ اگر غلطی ہو گئی ہے اور عذاب تو آ کر ہی رہے گا، جو اللہ نے کہہ دیا، جو نبی کی دعا ہو چکی ہے، لیکن میرا یقین علم یہ ہے، میرا علمی یقین یہ ہے کہ تم بستی والوں سب کے سب مرد و زن، صغیر و کبیر مل کے اپنی بستی کو چھوڑو، صحرا میں پہنچو اور وہاں استغفار کرو، ایسا استغفار کہ جس میں شرمندگی شامل ہو، ایسا استغفار کہ جس میں آنکھوں میں آنسو بھی آئے ہوں۔ میرا یقین یہ کہتا ہے آؤ جنگل میں پہنچو، اللہ سے پھر کبھی سرکشی نہ کرنے کا وعدہ کرو۔ میرا یقین کہتا ہے کہ پھر عذاب واپس چلا جائے گا، اور یہی ہوا۔ تاریخ میں یہ پہلا اور آخری عذاب ہے جو جناب یونس کی قوم پر اللہ کا عذاب، اللہ کا قہر منڈلاتے منڈلاتے واپس چلا گیا۔ سچی توبہ کی تھی قوم نے، سچا استغفار کیا تھا قوم نے۔ یہی معصومین بیان فرماتی ہیں کہ سچے استغفار کے ساتھ زندگی گزارو۔ تم نے گناہ نہیں بھی کیے تو بھی توبو الی اللہ کی منزل میں رہو، توبہ کرتے رہو، استغفار کرتے رہو۔ اللہ تمہاری دنیا بھی بنائے گا، اللہ تمہاری آخرت بھی بنائے گا۔ امیر المومنین کی ذات والا صفات آپ حضرات کے سامنے ہے۔ کس بنیاد پر امیر نے زندگی گزاری ہے؟ کسی دشمن تک کے ساتھ علی نے ناانصافی نہیں کی، دوست تو دوست رہے۔ ارباب ازا، بڑی عجیب غمناک رات اور یہ وقت ہے جو آپ کی خدمت میں پیش کیا جا رہا ہے۔ کون علی جو اپنے دشمن کے ساتھ بھی بے جا رویہ نہیں اختیار کرتے، بے جا سلوک نہیں کرتے۔ اللہ نے کتنا اچھا امام تھا کہ جس کے ساتھ دنیا نے ناانصافی کی اور طرح طرح سے ظلم ڈھائے۔ روایت میں ملتا ہے کہ شب 19 کی رات گزری، صبح 19 آئی، علی کے سر پر ضربت لگائی گئی، علی گھر میں لائے گئے، زخمی باپ بستر پر لیٹا ہوا ہے، اولاد پریشان حال ہے، کہیں حسین تڑپ رہے ہیں، کہیں حسن بےتاب ہیں، کہیں زینب ابن کلثوم اضطرابی کیفیت میں ہیں۔ آخری لمحات علی کے قریب ہو رہے ہیں، بچوں سے مفارقت کا زمانہ قریب ہو رہا ہے۔ جزاکم اللہ خیر الجزا۔ خدا مومنین کوئی غم نہ سوائے غم مولا کے روایتوں میں ملتا ہے۔ 19 گئی، 20 گئی، 21 کی صبح جو آئی، روایت بتاتی ہے تمام اولاد کو مولا امیر المومنین نے قریب بلایا، اور بلانے کے بعد حسن کو حسن کے اعتبار سے وصیت، حسین کو حسین کے اعتبار سے وصیت، زینب کو زینب کے اعتبار سے وصیت،
کلثوم کے اعتبار سے وصیت کر رہے ہیں علی. روایت بتاتی ہے پھر اس کے بعد تمام اپنی اولاد کو جو صغیر و کبیر تھی سب کا ہاتھ حسن کے ہاتھ میں دیا. روایت بتاتی ہے گوشے میں باب الحوائج کھڑے ہوئے تھے. ام البنین یہ منظر دیکھ رہی تھی جب مولا نے تمام اولاد کا ہاتھ مولا حسن کے ہاتھ میں دیا. روایت یہ بتاتی ہے دستہائے ادب جوڑ کے جناب ام البنین مولا مشکل کشا کے سامنے آئی اور آنے کے بعد گزارش کرتی ہیں والی و وارث کیا کنیز سے کوئی گستاخی ہو گئی ہے؟ مولا نے پوچھا نہیں ام البنین خیریت تو ہے کیا بات؟ کہانی مولا ابھی میری آنکھوں نے جو منظر دیکھا وہ میں بھلا نہیں سکتی. آپ نے تمام اولاد کا ہاتھ حسن کے ہاتھ میں دیا. میرا عباس کھڑا ہوا اکیلا ہے. کیا میرے بیٹے سے یا مجھ سے کوئی غلطی ہو گئی ہے؟ بھئی الفاظ ایسے عجیب الفاظ تھے کہ مولا کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. اب مولا کو تاب ضبط نہ رہی. عباس کو قریب بلایا. بلانے کے بعد عباس قریب آئے. ایک مرتبہ مولا علی نے مولا حسین کو قریب بلایا اور بلانے کے بعد عباس کا ہاتھ مولا حسین کے ہاتھ میں دیا اور دینے کے بعد حسین سے فرمایا دیکھو بیٹا حسین یہ میرا عباس ہے. میری دعا کا نتیجہ ہے اس کا تم خیال رکھنا. اور ایک طرف پھر رو کے عباس سے کہا عباس تمہیں ہم نے اپنے پروردگار سے اسی لیے مانگا تھا میرے حسین کا زندگی کے آخری حصے تک خیال رکھنا. لو عزادارو منزلیں تمام ہو گئیں. 21ویں شب آ گئی. ضربت کا تمام معاملہ تمام ہوا. علی رخصت ہو رہے ہیں. لکھا ہے تاریخ میں کہ آخری مرتبہ علی کی پیشانی پر جو پسینہ آیا تو تمام اولاد کو الوداع علی نے کیا اور دنیا سے رخصت ہوئے. اولاد تڑپنے لگی. ام کلثوم الگ تڑپ رہی ہیں. زینب الگ تڑپ رہی ہیں. حسن و حسین الگ تڑپ رہے ہیں. روایت بتاتی ہے کہ جب مولا کی وصیت کے مطابق مولا علی کا تابوت چلا کوفے کی سرزمین سے نجف اشرف کی طرف تابوت چلا. اسی عالم میں تابوت مولا نے فرمایا تھا آگے کا تابوت اٹھے گا پیچھے سے تم اٹھانا اور وصیت فرمائی تھی فلاں مقام پر پہنچنا تو تابوت کو رکھ دینا. جب تابوت رکھا گیا تھوڑی سی زمین ہٹائی گئی. وہ مقام نکلا کہ جہاں جناب نوح کے زمانے میں قبر بنائی گئی تھی. روایت بتاتی ہے کہ دونوں شہزادوں نے اپنے باپ کی لاشیں کو اس قبر میں سپرد خاک کیا. جب سپرد خاک کر رہے تھے تو تاریخ کے مورخین لکھتے ہیں کہ اس موقع پر قبر سے 2 ہاتھ نمودار ہوئے اور آواز رسول خدا آئی لاؤ میرے بیٹو حسن و حسین میری امانت کو میرے حوالے کر دو. بچے اپنے باپ کے جنازے کو قبر کے حوالے کر کے واہ مصیبتہ کا مرثیہ پڑھتے ہوئے تو شرف کی طرف چلے. کیا سنا کہ ایک کھنڈر سے کسی ضعیف ناتوان لاغر کے رونے کی آواز آ رہی ہے. آزاداران سید الشہداء چند منزلیں تمام ہو رہی ہیں. روایت بتاتی ہے دونوں شہزادے باپ کا غم سامنے رکھتے ہوئے آگے بڑھے. کیا دیکھا ایک ضعیف رو رہا ہے. ایک ضعیف ناتوان نابینا ہے رو رہا ہے. جی این الحبیب اے میرے حبیب کہاں ہو یہ کہہ رہا ہے. دونوں شہزادے ضعیف کے نابینا قریب پہنچے. 2 دانو بیٹھے. پوچھا اے مرد ضعیف کیا کوئی حاجت ہے؟ کہا کوئی حاجت نہیں ہے. آج 3 دن ہو گئے ہیں. ایک مجھے کھلانے والا میرے پاس آتا تھا مجھے پانی پلاتا تھا اپنے ہاتھوں سے لقمے توڑ کے مجھے کھلاتا تھا اور کہتا تھا غریب کے پاس بیٹھا ہے. اللہ اکبر.
غریب غریب کے پاس بیٹھا ہے، مفلس مفلس کے پاس بیٹھا ہے۔ آج 3 دن ہوئے وہ شخص مجھے نہیں آیا، نہ کھلانے کے لیے نہ پلانے کے لیے۔ دونوں بچوں کا غم اور زیادہ تازہ ہو گیا۔ بچے اٹھ کے کھڑے ہو گئے، اے ضعیف، ارے اب اس کا انتظار نہ کرنا، وہ کوئی اور نہیں تھا، وہ ہم سب کا بابا علی تھا، ہم اس کے بیٹے حسن و حسین ہیں۔ بس ایک مرتبہ نابینا کی چیخیں بلند ہوئی، بس ایک ہی جملہ کہا گزارش کرتے ہوئے، اے شہزادو بس اتنا مجھ پر مہربانی کرو کہ میرا ہاتھ پکڑ کے قبر علی تک مجھے پہنچا دو۔ دونوں شہزادے ابھی رخصت ہو کے بابا کی قبر سے آئے تھے، پھر نابینا کو قبر پر لے گئے۔ اب جو نابینا نے قبر علی پر تعویذ قبر علی کو اپنی پیشانی کو رکھا، ایک ہی جملہ کہا، اے قبر میں سونے والے رب کے وفادار، ارے مجھے اپنے پاس بلا لے۔ روایت بتاتی ہے ملک الموت آگے بڑھے، قبض روح کی، نابینا دنیا سے رخصت ہوا، مگر یتیمی حسنین کو کیا کہیے، اب میں بتا نہیں سکتا ہوں، الفاظ نہیں ہیں۔ تاریخ کے مورخین لکھتے ہیں کہ جب حسن و حسین گھر میں آئے تو نبیزادیاں بھائیوں سے لپٹ گئیں اور کہا بھیا آج ہم یتیم ہو گئے، ہمارا سہارا رخصت ہو گیا، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اللهم صل على محمد وآل محمد